وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 7 اپریل 2018 کو امریکی سفارت خانے کے ایئر ڈیفنس ڈپلومیٹ کرنل جوزف نے اسلام آباد کے دامن کوہ چوک میں ٹریفک اشارہ توڑتے ہوئے ایک موٹر سائیکل سوار نوجوان عتیق بیگ کو روند کر قتل کر دیا۔ نوجوان عتیق بیگ موقع پر جاں بحق ہو گیا، جبکہ اس کے ساتھ سوار راہیل نامی نوجوان شدید زخمی ہو گیا۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے ڈیوٹی پر مامور اہلکار کے مطابق امریکی سفارتی اہلکار ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نشے کی حالت میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ واقعے کی فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ امریکی سفارت خانے کے اہلکار نے ریڈ سگنل توڑ کر نوجوان کو گاڑی سے ٹکر ماری۔ اسلام آباد کے ایک صحافی کے مطابق نوجوان کو کچلنے والے امریکی سفارتی اہلکار نے واقعے کے اگلے روز بیرون ملک فرار ہونے کے لیے قطر ایئر ویز کا کنفرم ٹکٹ حاصل کیا اور چپکے سے ملک سے فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن بروقت ٹکٹ کی اطلاع مقامی پولیس اور امریکی سفارت خانے کو کر دی گئی، جس پر کرنل جوزف ایئرپورٹ کے راستے سے واپس امریکی سفارت خانے چلا گیا۔ اسلام آباد پولیس کے مطابق امریکی سفارت خانے نے کرنل جوزف تک رسائی دینے سے قطعی انکار کر دیا۔ دوسری جانب وزارت داخلہ کو بھجوائی گئی رپورٹ میں ٹریفک پولیس آفیسر کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ حادثے کے وقت امریکی کرنل نشے میں لگ رہا تھا، اس لیے انہوں نے امریکی سفارتی اہلکار کا میڈیکل ٹیسٹ کرانے پر اصرار کیا، لیکن مقامی ایس ایچ او نے از خود یا کسی کے کہنے پر امریکی سفارتکار کو بغیر قانونی کارروائی کے جانے دیا۔ دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق پولیس کو کسی سفارتکار کو جرم کے بعد چھوڑنے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ قانون کے مطابق پولیس کو ہر صورت مجرم گرفتار کر کے قانونی کارروائی مکمل کرنا ہوتی ہے۔ سفارتی استثناء کا فیصلہ وزارت خارجہ متعلقہ سفارت خانے کی جانب سے استثناء کی درخواست کے بعد کیا جاتا ہے، لہٰذا پولیس مجرم کو چھوڑ کر قانون شکنی کی مرتکب ہوئی ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان میں امریکیوں کے ہاتھوں یہ کسی پاکستانی شہری کا پہلا قتل نہیں ہے، بلکہ ہر چند سال بعد امریکیوں کے ہاتھوں پاکستانیوں کے قتل کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں۔ کرنل جوزف سے قبل ایک اور امریکی شہری ریمنڈ ڈیوس کے ہاتھوں 3 پاکستانیوں کا بدترین قتل ہو چکا ہے، جس کے بعد تمام قوانین اور اخلاقیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ریمنڈ ڈیوس کو امریکہ بھیج دیا گیا تھا۔ کرنل جوزف کے خلاف قانونی کارروائی میں تاخیر اور اسلام آباد انتظامیہ کی لیت و لال اور امریکی سفارت خانے کی مداخلت کو سوشل میڈیا پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جماعت اسلامی کی جانب سے اس قتل کے خلاف سینٹ میں تحریک التوا جمع کروا دی گئی ہے۔ سینیٹر سراج الحق اور سینیٹر مشتاق احمد خان کی جانب سے پیش کی گئی تحریک التوا میں کہا گیا ہے کہ امریکی سفارتی اہلکار کی جانب سے نہتے نوجوان شہری کا قتل اور اس پر انتظامیہ کی خاموشی ناقابل قبول اور امریکی اہلکار کی عدم گرفتاری قابل مذمت ہے۔ دوسری جانب ملک بھر سے عوام کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے کہ اس مرتبہ قاتل امریکی شہری کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ اگر ریمنڈ ڈیوس کی طرح کرنل جوزف کو محفوظ راستہ دیا گیا تو قوم ایسے غداروں کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔